الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دو دن پہلے 23 مارچ تھی. یہ دن جماعت احمدیہ میں بڑا اہم دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ نے جو امت محمدیہ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوئی. اور اسلام کی نشت ثانیہ کے دور کا آغاز ہوا. اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دن یا کہتے ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو اس دن مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کے اعلان کی اجازت دی، جنہوں نے جہاں خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے براہین اور دلائل پیش کرنے تھے، وہاں دین اسلام کی برتری تمام ادیان پر کامل اور مکمل دین ثابت کرتے ہوئے ثابت کرنی تھی. اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دلوں کو بھرنا تھا. بس آج ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو مسیح موعود کی جماعت میں شامل ہیں، اور آج سے 2 دن پہلے اس دن کی اہمیت کے مد نظر بہت سے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس دن کی اہمیت ہے، جماعت میں یوم مسیح موعود کے جلسے بھی ہوتے ہیں اور جلسے بھی ہوئے جس میں جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد اور آپ کی جماعت کے قیام اور اس دن کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی. وہاں افراد جماعت نے شکر بھی ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے آنے والے مسیح موعود کو اور مہدی موعود کو ماننے اور اسے اسلام پہنچانے کی توفیق بخشی. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننا جہاں خوشی اور شکر کا مقام ہے وہاں ہماری ذمہ داریاں بڑھاتا ہے. بس ہمیں ان ذمہ داریوں کی پہچان اور ان کی ادائیگیوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہماری ذمہ داریاں ان کاموں کو آگے چلانا ہے جن کی ادائیگی کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے. تبھی ہم ان لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مان کر نئی زمین اور نیا آسمان بنانے والوں میں شامل ہونا تھا. بس ان ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہی دیکھنا ہوگا کہ آپ کی بعثت کے مقاصد کیا تھے، اور ہم نے ان کو کس حد تک سمجھا ہے اور اپنے پر لاگو کیا ہے، اور ان کو آگے پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا یا کردار ادا کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے معمور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتے میں جو کدورت واقع ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں، اور دوسری بات کہ سچائی کے اظہار سے مذہبی جنگوں کا خاتمہ کر کے صلح کی بنیاد ڈالوں، پھر یہ کہ دینی سچائیاں جو دنیا کی آنکھوں سے مخفی ہو گئی ہیں ان کو ظاہر کر دوں۔ چوتھی بات یہ اور روحانیت جو نفسانی تاریکیوں کے نیچے دب گئی اس کا نمونہ دکھلاؤں۔ پھر یہ کہ خدا کی طاقتیں جو انسان کے اندر داخل ہو کر توجہ یا دعا کے ذریعے نمودار ہوتی ہیں، حال کے ذریعے نہ محض کال سے ان کو بیان کروں، اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ خالص اور چمکتی ہوئی توحید جو ہر ایک شرک کی آمیزش سے خالی ہے اس کا دوبارہ قوم میں دائمی پودا لگا دوں، اور یہ سب کچھ میری طاقت سے نہیں ہوگا بلکہ اس خدا کی طاقت سے ہوگا جو آسمان اور زمین کا خدا ہے۔ بس اس اقتباس میں 7 بنیادی اور اہم باتیں بیان کی گئی ہیں جو اس زمانے کی ضرورت ہے، جس کا خلاصتاً اس اقتباس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے۔ اور جب آپ نے یہ فرمایا کہ اس کام کے لیے مجھے خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے ماننے والے ان باتوں کو اپنے اندر پیدا کر کے اسلام کی خوبصورتی اور زندہ مذہب ہونے کو دنیا کو دکھائیں۔ بس ہمارا پہلا فرض ہے کہ خدا تعالیٰ سے سب سے بڑا فرض جو ہمارا بنتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے تعلق میں بڑھیں اور اسے مضبوط کریں۔ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کے دین سے تعلق اور محبت اور اخلاص میں بڑھیں۔ دنیا کو بتائیں کہ مسیح موعود کی آمد کے ساتھ مذہبی جنگوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، یہ ایک مقصد ہے، اور اب دنیا کو امت واحدہ بنانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام صادق ہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے لباس میں بھیجا۔ آپ کے مشن کے مطابق اسلام کی خوبصورت تعلیم اور اس کی سچائی ہم نے دنیا پر واضح کرنی، اور اس کے لیے ہمیں اپنے عملوں کو بھی نمونہ بنانا ہوگا۔ روحانیت میں بڑھنے کے نمونے بھی ہمیں قائم کرنے ہوں گے، اپنی نفسانی خواہشات کو دور کرنا ہوگا، دنیا کو دکھانا ہوگا کہ وہ خدا آج بھی اسی طرح دعاؤں کو سنتا ہے اور اپنے خالص بندوں کو، اپنے فرستادوں کو جواب بھی دیتا ہے جس طرح پہلے دیتا تھا، اپنے خالص بندوں کے دلوں کی تسلی کے سامان بھی کرتا ہے۔ دنیا کو ہم نے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد و یگانہ ہے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے،
ختم ہونے والی ہے، صرف اسی کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ بس ہماری بقا اس واحد و یگانہ اور ہمیشہ رہنے والے خدا سے جڑنے میں ہی ہے۔ جب 23 مارچ کو ہم یوم مسیح موعود مناتے ہیں تو ان باتوں کے ہمیں جائزے بھی لینے چاہیے کہ یہ باتیں حضرت مسیح موعود دنیا میں پیدا کرنے آئے تھے، اور ہم جو آپ کے ماننے والے ہیں، کیا ہمیں یہ باتیں پیدا ہو گئیں، یا کیا ہم اس انقلاب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پھر اور بہت سی جگہوں پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی بعثت کے مقصد اور غرض کی کچھ تفصیلی بیان فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعض اقتباسات میں پیش کرتا ہوں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ یہ عاجز تو محض اس غرض کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تا یہ پیغام خلق اللہ کو پہنچا دے کہ تمام مذاہب موجودہ میں سے وہ مذہب حق پر اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہے جو قرآن کریم لایا ہے، اور دار النجات میں داخل ہونے کے لیے دروازہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا اس بات کو بھی دل سے سنو کہ میرے مبعوث ہونے کی علت غائی کیا ہے، غرض کیا ہے، بنیادی مقصد کیا ہے۔ میرے آنے کی غرض اور مقصود صرف اسلام کی تجدید اور تائید ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ کوئی نئی شریعت سکھاؤں یا نئے احکام دوں یا کوئی نئی کتاب نازل ہوگی، ہرگز نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے تو میرے نزدیک وہ سخت گمراہ اور بے دین ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت اور نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب کوئی شریعت نہیں آ سکتی۔ قرآن مجید خاتم الکتب ہے، اس میں اب ایک شوشہ یا نقطے کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اور فیوضات اور قرآن شریف کی تعلیم اور ہدایت کے ثمرات کا خاتمہ نہیں ہو گیا، وہ ہر زمانے میں تازہ بتازہ موجود ہیں، اور انہی فیوضات اور برکات کے ثبوت کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا ہے۔ اسلام کی جو حالت اس وقت ہے وہ پوشیدہ نہیں، بالاتفاق مان لیا گیا ہے کہ ہر قسم کی کمزوریوں اور تنزل کا نشانہ مسلمان ہو رہے ہیں، ہر پہلو سے وہ گر رہے ہیں۔ ان کی زبان ساتھ ہے تو دل نہیں ہے، اور اسلام یتیم ہو گیا ہے۔ ایسی حالت میں خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اس کی حمایت اور سرپرستی کروں، اور اپنے وعدے کے موافق بھیجا ہے، کیونکہ اس نے فرمایا تھا کہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون، یعنی ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، یعنی قرآن کریم کی تعلیم کو پھیلانے اور اس کی حفاظت کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری لی ہے، اور اسی مقصد کے لیے مسیح موعود کو بھیجا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت حمایت اور نصرت اور حفاظت نہ کی جاتی تو وہ اور کون سا وقت آئے گا؟ اب اس 14ویں صدی میں وہی حالت ہو رہی ہے جو بدر کے موقع پر ہو گئی تھی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یعنی اور بدر کی جنگ میں جب تم حقیر تھے، اللہ نے یقیناً تمہیں مدد دے چکا ہے۔ فرمایا کہ اس آیت میں بھی دراصل ایک پیشگوئی مرکوز تھی، یعنی جب 14ویں صدی میں اسلام ضعیف اور ناتواں ہو جائے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ اس وعدہ حفاظت کے موافق اس کی نصرت کرے گا۔ پھر تم کیوں تعجب کرتے ہو کہ اس نے اسلام کی نصرت کی؟ مجھے اس بات کا افسوس نہیں کہ
کہ میرا نام دجال اور کذاب رکھا جاتا ہے اور مجھ پہ تہمتیں لگائی جاتی ہیں، اس لیے کہ ضرور تھا کہ میرے ساتھ وہی سلوک ہوتا جو مجھ سے پہلے فرشتادوں کے ساتھ ہوا تا میں بھی اس قدیمی سنت سے حصہ پاتا۔ پھر ایک موقع پر بعثت مسیح موعود کے مقاصد بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ میرے آنے کے 2 مقصد ہیں، مسلمانوں کے لیے یہ کہ اصل تقویٰ اور طہارت پر قائم ہو جائیں، وہ ایسے سچے مسلمان ہوں جو مسلمان کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، اور عیسائیوں کے لیے کثر صلیب ہو اور ان کا مصنوعی خدا نظر نہ آوے، دنیا اس کو بالکل بھول جاوے، خدا واحد کی عبادت ہو۔ میرے ان مقاصد کو دیکھ کر یہ لوگ میری مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو کام نفاق طبعی اور دنیا کی گندی زندگی کے ساتھ ہوں گے وہ خود ہی اس زہر سے ہلاک ہو جائیں گے۔ کیا کاذب کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے بڑھے ہوئے اور جھوٹے کو کبھی کامیاب نہیں کرتے۔ فرمایا کہ کذاب کی ہلاکت کے واسطے اس کا کذب بھی کافی ہے، لیکن جو کام اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کے رسول کی برکات کے اظہار اور ثبوت کے لیے ہوں اور خود اللہ تعالیٰ کے اپنے ہی ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہو، پھر اس کی حفاظت تو خود فرشتے کرتے ہیں، کون ہے جو ان کو تلف کر سکے؟ یاد رکھو، میرا سلسلہ اگر میری دکانداری ہے تو اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یقیناً اسی کی طرف سے ہے تو ساری دنیا اس کی مخالفت کرے، یہ بڑھے گا اور پھیلے گا اور فرشتے اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ایک شخص بھی میرے ساتھ نہ ہو اور کوئی بھی مدد نہ دے تب بھی میں یقین رکھتا ہوں کہ سلسلہ کامیاب ہوگا۔ مخالفت کی میں پرواہ نہیں کرتا، میں اس کو بھی اپنے سلسلے کی ترقی کے لیے لازمی سمجھتا ہوں۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ خدا تعالیٰ کا کوئی مامور اور خلیفہ دنیا میں آیا ہو اور لوگوں نے چپ چاپ اسے قبول کر لیا ہو۔ دنیا کی تو عجیب حالت ہے، انسان کے کیسا ہی صدیق فطرت رکھتا ہو مگر دوسرے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، وہ تو اعتراض کرتے ہی رہتے ہیں۔ آج 127 سال ہونے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات آپ کے ساتھ ہیں اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقی کر رہا ہے۔ بس یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی حالتوں میں پاک تبدیلی پیدا کرتے ہوئے اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقاصد کے حصول میں معاون بنائیں اور اس فیض سے حصہ پائیں جو آپ کی بعثت کا مقصد ہے، جو آپ کے ماننے سے ملنا ہے۔ ورنہ جیسا کہ آپ نے فرمایا، آپ کو ہم میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرما کر آپ کے سلسلے کو ترقی دے سکتا ہے اور دیتا ہے۔ پھر اپنی بعثت کے مقصود بیان فرماتے ہوئے ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے کہ میں ان خزائن مدفونہ کو دنیا پر ظاہر کروں اور ناپاک اعتراضات کا کیچڑ جو ان درخشاں جواہرات پر تھوپا گیا ہے اس سے ان کو پاک صاف کروں۔ خدا تعالیٰ کی غیرت اس وقت بڑی جوش میں ہے کہ قرآن شریف کی عزت کو ہر ایک خبیث دشمن کے داغ اعتراض سے منزہ و مقدس کرے۔ الغرض ایسی صورت میں کہ مخالفین قلم سے ہم پروار کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں، کس قدر بیوقوفی ہوگی کہ ہم ان سے لٹھم لٹھا ہونے کو تیار ہو جائیں۔ میں تمہیں کھول کر بتلاتا ہوں کہ ایسی صورت میں اگر کوئی اسلام کا نام لے کر جنگ و جدال کا طریق جواب میں اختیار کرے تو وہ اسلام کو بدنام کرنے والا ہوگا، اور اسلام کا کبھی ایسا منشا نہ تھا کہ بے مطلب اور بلا ضرورت تلوار اٹھائی جائے۔ اب لڑائیوں کی اغراض جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ فن کی شکل میں آ کر دینی نہیں رہیں بلکہ دنیاوی اغراض اس کا موضوع ہو گیا ہے۔ بس کس قدر ظلم ہوگا
کہ اعتراض کرنے والوں کو جواب دینے کے بجائے تلوار دکھائی جائے۔ اب زمانے کے ساتھ حرب کا پہلو بدل گیا ہے، جنگ کا جو پہلو تھا وہ بدل گیا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل اور دماغ سے کام لیں اور نفوس کا تزکیہ کریں۔ سب سے پہلے اپنے دل اور دماغ سے کام لیں اور نفوس کا تزکیہ کریں۔ راست بازی اور تقوی سے خدا تعالیٰ سے امداد اور فتح چاہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا ایک اٹل قانون اور مستحکم اصول ہے، اور اگر مسلمان صرف کیل و کال اور باتوں سے مقابلہ میں کامیابی اور فتح پانا چاہیں تو یہ ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ لاف و گزاف اور لفظوں کو نہیں چاہتا، وہ تو حقیقی تقوی کو چاہتا ہے اور سچی طہارت کو پسند فرماتا ہے، جیسا کہ فرمایا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ بس یہ تقوی ہے جو ہم نے اپنے اندر پیدا کر کے اسلام کی خوبصورت تعلیم دنیا کو بتانی ہے، مسلمانوں کو بھی بتانا ہے کہ اسلام کا پھیلنا تقوی سے مشروط ہے۔ بس بجائے ظلم و تعدی میں بڑھنے کے تقوی پیدا کرو، تقوی میں بڑھو۔ یہ اسلام کے نام پر جو حملے ہوتے ہیں یہ اسلام کی حمایت نہیں ہے، بلکہ بدنامی کا ذریعہ ہے، اور معصوموں کا قتل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ گزشتہ دنوں میں جو بیلجیم میں معصوموں کا قتل ہوا، یہ دہشت گردی جو ہوئی ہے جس سے درجنوں معصوم قتل ہوئے ہیں اور سینکڑوں زخمی بھی ہوئے ہیں، یہ کبھی بھی خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ اور اس زمانے میں جب کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کھل کر بتا دیا ہے کہ اب دین کے لیے جنگ و جدال جو ہے جدل حرام ہے، یہ حرکتیں خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن رہی ہیں۔ اور اس زمانے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں یہ پیغام نہیں پہنچا۔ ہر ایک جانتا ہے کہ یہ پیغام حضرت مسیح علیہ السلام کا بڑا واضح ہے کہ اب دین کے لیے یہ جنگیں حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کے نام پر ظلم کرنے والوں یا مسلمان ہوتے ہوئے ظلم کرنے والوں کو عقل دے، چاہے وہ حکومتیں ہیں یا گروہ ہیں، کہ وہ زمانے کے امام کی آواز کو سنیں اور ظلموں سے باز آئیں اور اس حقیقی ہتھیار کو استعمال کریں جو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کو عطا فرمایا ہے۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ یقیناً سمجھ لو سیف کی نہیں بلکہ قلم کی ہے۔ ہمارے مخالفین نے اسلام پر جو شبہات وارد کیے ہیں اور مختلف سائنسوں اور مقاصد کی روح سے اللہ تعالیٰ کے سچے مذہب پر حملہ کرنا چاہا ہے، اس نے مجھے متوجہ کیا ہے کہ میں قلمی اسلحہ پہن کر اس سائنس اور علمی ترقی کے میدان کارزار میں اتروں اور اسلام کی روحانی شجاعت اور باطنی قوت کا کرشمہ بھی دکھلاؤں۔ میں کب اس میدان کے قابل ہو سکتا تھا؟ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی بے حد عنایت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے جیسے عاجز انسان کے ہاتھ سے اس کے دین کی عزت ظاہر ہو۔ میں نے ایک وقت ان اعتراضات اور حملات کو شمار کیا تھا جو اسلام پر ہمارے مخالفین نے کیے ہیں، تو ان کی تعداد میرے خیال اور اندازے میں 3000 ہوئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تو تعداد اور بھی بڑھ گئی ہوگی، اور فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اسلام کی بنا ایسی کمزور باتوں پر ہے کہ اس پر 3000 اعتراض وارد ہو سکتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ یہ اعتراض تو کوتاہ اندیشوں اور نادانوں کی نظر میں اعتراض ہیں، مگر میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ میں نے جہاں ان اعتراضات کو شمار کیا وہاں یہ بھی غور کیا ہے کہ ان اعتراضات کی تہہ میں دراصل بہت ہی نادر صداقتیں موجود ہیں جو عدم بصیرت کی وجہ سے معترضین کو دکھائی نہیں دیں، اور در حقیقت یہ خدا تعالیٰ کی حکمت ہے کہ
کہ جہاں نابینا معترض آ کر اٹکا ہے وہیں حقائق و معارف کا مخفی خزانہ رکھا ہے۔ پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی نور دکھانے کے لیے آپ کو بھیجا ہے، اور یہ ہے کہ عیسائیت کا عقیدہ تو ایسا ہے جس کی خود انہیں بھی سمجھ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو گلے پڑا ڈھول ہے جو لوگ بجا رہے ہیں۔ غرض ان لوگوں کے عقائد کا کہاں تک ذکر کیا جاوے، حقیقت وہی ہے جو اسلام لے کر آیا ہے، اور خدا تعالیٰ نے مجھے مأمور کیا کہ میں اس نور کو جو اسلام میں ملتا ہے ان کو جو حقیقت کے جویاں ہوں دکھاؤں۔ سچ یہی ہے کہ خدا ہے اور ایک ہے، اور میرا تو یہ مذہب ہے کہ اگر انجیل اور قرآن کریم اور تمام صحف انبیاء بھی دنیا میں نہ ہوتے تو بھی خدا تعالیٰ کی توحید ثابت تھی، کیونکہ اس کے نقوش فطرت انسانی میں موجود ہیں۔ خدا کے لیے بیٹا تجویز کرنا گویا خدا تعالیٰ کی موت کا یقین کرنا ہے، کیونکہ بیٹا تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ یادگار ہو۔ اب اگر مسیح خدا کا بیٹا ہے تو پھر سوال ہوگا کہ کیا خدا کو مرنا ہے؟ مختصر یہ ہے کہ عیسائیوں نے اپنے عقائد میں نہ خدا کی عظمت کا لحاظ رکھا اور نہ قوائے انسانی کی قدر کی ہے، اور ایسی باتوں کو مان رکھا ہے کہ جن کے ساتھ آسمانی روشنی کی تائید نہیں ہے۔ ایک بھی عیسائی ایسا نظر نہ آیا جو خوارق دکھا سکے اور اپنے ایمان کو ان نشانات سے ثابت کر سکے جو مومنوں کے ہوتے ہیں۔ یہ فضیلت اور فخر اسلام ہی کو ہے کہ ہر زمانے میں تائیدی نشان اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس زمانے کو بھی خدا نے محروم نہیں رکھا۔ مجھے اسی غرض کے لیے بھیجا ہے کہ ان تائیدی نشانوں سے جو اسلام کا خاصہ ہے اس زمانے میں اسلام کی صداقت دنیا پر ظاہر کروں۔ مبارک وہ جو ایک سلیم دل کے لے کر میرے پاس حق لینے کے لیے آتا ہے، اور پھر مبارک وہ جو حق دیکھے تو اس کو قبول کرتا ہے۔ پھر مسلمانوں کے بھی غلط عقیدے کا رد کرتے ہوئے کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر زندہ ہیں، اس حقیقت کو کھول کر مسلمانوں کو بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اس غلط عقیدے کا استحصال کروں، اسے جڑ سے پھیڑ دوں جو عیسائیوں نے مسلمانوں میں پیدا کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر سے زندہ اتر آنے اور اس حادثے سے بچ جانے کا قرآن شریف میں بھی صحیح اور یقینی علم دیا گیا ہے، مگر افسوس ہے کہ پچھلے 1000 برس میں جہاں اسلام پر اور بہت سی آفتیں آئیں وہاں یہ مسئلہ بھی تاریکی میں پڑ گیا، اور مسلمانوں میں بدقسمتی سے یہ خیال راسخ ہو گیا کہ حضرت مسیح زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور وہ قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے۔ مگر اس 14ویں صدی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مأمور کر کے بھیجا تاکہ میں اندرونی طور پر جو غلطیاں مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہیں ان کو دور کروں اور اسلام کی حقیقت دنیا پر ظاہر کروں، اور بیرونی طور پر جو اعتراضات اسلام پر کیے جاتے ہیں ان کا جواب دوں اور دوسرے مذاہب باطلہ کی حقیقت کھول کر دکھاؤں، خصوصیت کے ساتھ وہ مذہب جو صلیبی مذہب ہے یعنی عیسائی مذہب ہے اس کے غلط اعتقادات کا استحصال کروں جو انسان کے لیے خطرناک طور پر مضر ہے اور انسان کی روحانی قوتوں کے نشو و نما اور ترقیات کے لیے ایک روک ہیں۔ ایک موقع پر ضرورت مسیح کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس وقت مسیح کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال ہے، اگر دوسری وجوہ اور ضروریات کو چھوڑ دیا جاوے تو سلسلہ مواصلت موسیقی کے لحاظ سے بھی سخت ضرورت ہے۔ باقی ضرورتیں چھوڑو، لیکن جو مواصلت ہے حضرت موسیٰ کی امت کے ساتھ امت مسلمہ کو اس لحاظ سے بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد 14ویں صدی میں آئے تھے۔ غرض میں تو بروز کی ایک نظیر پیش کرتا ہوں، لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں خود حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے انہیں بھی تو کوئی نظیر پیش کرنی چاہیے، اور اگر وہ نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے تو پھر کیوں ایسی بات کرتے ہیں جو محدثات میں داخل ہے،
جو نئی پیدا کی گئی باتیں ہیں، محدثات سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ ہلاکت کی راہ ہے۔ یہودیوں پر غضب الہی اسی وجہ سے نازل ہوا کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے ایک رسول کا انکار کر دیا، اور اس انکار کے لیے ان کو یہ مصیبت پیش آئی کہ انہوں نے استعارے کو حقیقت پر حمل کیا۔ یعنی ایک اشارہ کی بات تھی، استعارے کی بات تھی، اس کو سمجھے کہ حقیقتاً اس طرح ہی ہونا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مغضوب قوم ٹھہر گئی۔ اس کا ہم شکل مقدمہ اب بھی پیش ہے، یعنی وہی صورت جو ان کے ساتھ تھی اب بھی وہی صورتحال پیش ہے۔ مجھے مسلمانوں کی حالت پر افسوس آتا ہے کہ ان کے سامنے یہودیوں کی ایک نظیر پہلے سے موجود ہے، اور 5 وقت یہ اپنی نمازوں میں غیر المغضوب علیہم کی دعا کرتے ہیں، اور یہ بھی بالاتفاق مانتے ہیں کہ اس سے مراد یہود ہیں۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس طرح یہ کیوں اختیار کرتے ہیں۔ ایک ہی رنگ کا مقدمہ، جبکہ ایک پیغمبر کے حضور فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس فیصلے کے خلاف مسیح کو خود آسمان سے ہی کیوں اتارتے ہیں؟ آپ ہی مسیح نے ایلیا کے مقدمے کا فیصلہ کیا اور ثابت کر دیا کہ دوبارہ آمد سے بروزی آمد مراد ہوتی ہے، اور ایلیا کے رنگ میں یحییٰ آیا۔ مگر اب یہ مسلمان اس نظیر کے ہوتے ہوئے بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک خود مسیح کو آسمان سے نہ اتار لیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ تم اور تمہارے سب معاون مل کر دعائیں کرو کہ مسیح آسمان سے اتر آوے، پھر دیکھ لو کہ وہ اترتا ہے یا نہیں۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ اگر ساری عمر ٹکریں مارتے رہو اور ایسی دعائیں کرتے کرتے ناک بھی رگڑے جاویں، تب بھی وہ آسمان سے نہیں آئے گا، کیونکہ آنے والا تو آ چکا۔ کاش کہ اس نقطے کو مسلمان سمجھ لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے کی مخالفت کرنے کے بجائے اس کے ساتھ جوڑ کر اسلام کی حقیقی تعلیم کو دنیا میں لاگو کرنے والے بنیں، اور ہر سطح پر انصاف اور امن قائم کرنے کی کوشش کریں۔ مسلمانوں کے خلاف جو غیر مسلم اور لادین طبقہ جو ہے، ان کو اسلام کی حقیقی تصویر دکھا کر اسلام کی خدمت کرنے والے ان مسلمانوں کو بننا چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام اپنی صداقت پر 4 قسم کے نشانات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اول عربی دانی کا نشان ہے، اور یہ اس وقت سے مجھے ملا ہے جب سے کہ محمد حسین بٹالوی صاحب نے یہ لکھا کہ یہ عاجز عربی کا ایک صیغہ بھی نہیں جانتا، حالانکہ ہم نے کبھی دعویٰ بھی نہیں کیا تھا کہ عربی کا صیغہ آتا ہے۔ جو لوگ عربی املا اور انشاء میں پڑھے ہیں وہ اس کی مشکلات کا اندازہ کر سکتے ہیں اور اس کی خوبیوں کا لحاظ رکھ سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولوی عبد الکریم صاحب مراد تھی۔ شروع سے دیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح پر اللہ تعالیٰ نے اعجازی طور پر مدد دی ہے۔ بڑی مشکل آ کر یہ پڑتی ہے جب ٹھیٹھ زبان کا لفظ مناسب موقع پر نہیں ملتا، اس وقت خدا تعالیٰ وہ الفاظ القاء کرتا ہے۔ نئی اور بناوٹی باتیں زبان بنا لینا آسان ہے، مگر ٹھیٹھ زبان مشکل ہے۔ پھر ہم نے ان تصانیف کو بیش قرار انعامات کے ساتھ شائع کیا ہے اور کہا ہے کہ تم جس سے چاہو مدد لے لو اور خواہ اہل زبان بھی ملا لو۔ مجھے خدا تعالیٰ نے اس بات کا یقین دلا دیا ہے کہ وہ ہرگز قادر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ نشان قرآن کریم کے خوارق میں سے ذلی طور پر مجھے دیا گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دعاؤں کا قبول ہونا۔ میں نے عربی تصانیف کے دوران میں تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے کہ کس قدر کثرت سے میری دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ ایک ایک لفظ پر دعا کی ہے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مستثنا کرتا ہوں، وہ تو ان کا مقام بہت بلند ہے، کیونکہ ان کے طفیل اور اقتدار سے تو یہ سب کچھ ملا ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ میری دعائیں اس قدر قبول ہوئی ہیں کہ کسی اور کی نہیں ہوئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی نبی کی بھی اتنی دعائیں قبول نہیں ہوئیں جتنی آپ نے فرمایا کہ میری ہوئیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ 10,000 یا 2 لاکھ یا کتنی۔ اور بعض نشانات قبولیت کے ایسے ہیں کہ ایک عالم ان کو جانتا ہے۔ تیسرا نشان پیش گوئیاں
پیش گوئیوں کا ہے، یعنی اظہار علی الغیب۔ یوں تو نجومی اور رمال لوگ بھی اٹکل بازیوں سے بعض باتیں ایسی کہہ دیتے ہیں کہ ان کا کچھ نہ کچھ حصہ ٹھیک ہوتا ہے، اور ایسا ہی تاریخ ہم کو بتلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کاہن لوگ تھے جو غیب کی خبریں بتلاتے تھے۔ چنانچہ سطیح بھی ایک کاہن تھا، مگر ان اٹکل باز رمالوں اور کاہنوں کی غیب دانی اور معمور من اللہ اور ملہم کے اظہار غیب میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ملہم کا اظہار غیب اپنے اندر الہی طاقت اور خدائی ہیبت رکھتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ لا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول۔ یہاں اظہار کا لفظ ہی ظاہر کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک شوقت اور قوت ہوتی ہے۔ چوتھا نشان قرآن کریم کے دقائق اور معارف کا ہے، کیونکہ معارف قرآن اس شخص کے سوا اور کسی پر نہیں کھل سکتے جس کی تطہیر ہو چکی ہو۔ لا یمسہ الا المطہرون۔ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ میرے مخالف بھی ایک صورت کی تفسیر کریں اور میں بھی تفسیر کرتا ہوں، پھر مقابلہ کر لیا جاوے، مگر کسی نے جرأت نہیں کی۔ محمد حسین وغیرہ نے تو یہ کہہ دیا کہ ان کو عربی کا صیغہ نہیں آتا، اور جب کتابیں پیش کی گئیں تو بودے اور رقیق عذر کر کے ٹال دیا کہ یہ عربی تو عربی کچالو ہے، مگر یہ نہ ہو سکا کہ ایک صفحہ ہی بنا کر پیش کر دیتا اور دکھا دیتا کہ عربی یہ ہے۔ غرض یہ چار نشان ہیں جو مجھے خاص طور پر صداقت کے لیے میری صداقت کے لیے مجھے ملے ہیں۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب لکھتے ہیں 1899 17 اگست کا تحریر کیا انہوں نے کہ چند روز ہوئے بریلی سے ایک شخص نے حضرت کی خدمت میں لکھا کہ کیا آپ وہی مسیح موعود ہیں جس کی نسبت رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں خبر دی ہے؟ خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر آپ اس کا جواب لکھیں۔ مولوی عبدالکریم سے کہتے ہیں کہ میں نے معمولاً جواب دیا کرتے تھے خطوں کا، رسالہ تریاق القلوب سے دو ایک ایسے فکرے جو اس کا کافی جواب ہو سکتے تھے لکھ دیے۔ وہ شخص اس پر قانع نہ ہوا، تسلی نہیں ہوئی، اور پھر مجھے مخاطب کر کے لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب خود اپنے قلم سے قسمیاں لکھیں کہ آیا وہ وہی مسیح موعود ہیں جن کا ذکر احادیث اور قرآن شریف میں ہے۔ میں نے شام کو کی نماز کے بعد دوات، قلم اور کاغذ حضرت کے آگے رکھ دیا، حضرت مسیح علیہ السلام کے، اور عرض کیا کہ ایک شخص ایسا لکھتا ہے۔ حضرت صاحب نے فوراً کاغذ ہاتھ میں لیا اور یہ چند سطریں لکھ دیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا کہ میں نے پہلے بھی اس اقرار مفصل ذیل کو اپنی کتابوں میں قسم کے ساتھ لوگوں پر ظاہر کیا ہے، اور اب بھی اس پرچے میں اس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر لکھتا ہوں جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث صحیحہ میں دی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری صحاح میں درج ہیں۔ وکفا باللہ شہید الراکم مرزا غلام احمد۔ افا اللہ عنہ و ایدہ 17 اگست 1899۔ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ اس ذکر سے میری دو غرضیں ہیں، ایک یہ کہ اپنی جماعت کا ایمان بڑھے اور انہیں وہی ذوق اور سرور حاصل ہو جو یہاں کے خوش قسمت حاضرین کو اس گھڑی حاصل ہوا، اور انہوں نے سچے دل سے اعتراف کیا کہ ان کو نیا ایمان ملا ہے، اور دوسرے یہ کہ منکرین اور بدظن اس علا بصیرت قسم پر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور سوچیں کہ معتمد، کذاب اور مفتری مختلف کی یہ شان ہے اور اسے جرأت ہو سکتی ہے کہ ذوالجلال خدا کی ایسی اور اس طرح اور ایسے مجمع میں قسم کھائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر افراد جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے ایک موقع پر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ چند الفاظ طوطے کی طرح بیعت کے وقت رٹ لیے جائیں، اس سے کچھ فائدہ نہیں،
تزکیہ نفس کا علم حاصل کرو، تزکیہ نفس کا علم حاصل کرو کہ ضرورت اسی کی ہے، یعنی کہ سمجھو کہ تزکیہ نفس کیا چیز ہے، پھر اپنے اوپر لاگو بھی کرو۔ ہماری یہ غرض ہرگز نہیں کہ مسیح کی وفات حیات پر جھگڑے اور مباحثہ کرتے پھرو، یہ ایک ادنیٰ سی بات ہے، اسی پر بس نہیں ہے۔ یہ تو ایک غلطی تھی جس کی ہم نے اصلاح کر دی، لیکن ہمارا کام اور ہماری غرض ابھی اس سے بہت دور ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کرو اور بالکل ایک نئے انسان بن جاؤ۔ اس لیے ہر ایک کو تم میں سے ضروری ہے کہ وہ اس راز کو سمجھے اور ایسی تبدیلی کرے کہ وہ کہہ سکے کہ میں اور ہوں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یقیناً جب تک ایک مدت تک آپ فرماتے ہیں کہ ہماری صحبت میں نہیں رہو گے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اور ہو گیا ہوں، اسے فائدہ نہیں پہنچتا۔ فرمایا فطرت اور عقلی حالت اور جذبات کی حالت میں اعلیٰ درجے کی صفائی حاصل ہو جاوے تو کچھ بات ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایماندار ہو تو شکر کرو اور شکر کے سجدات بجا لاؤ کہ وہ زمانہ جس کا انتظار کرتے کرتے تمہارے بزرگ آبا گزر گئے اور بے شمار روحیں اس کے شوق میں سفر کر گئیں۔ آپ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وہ وقت تم نے پا لیا، اب اس کی قدر کرنا یا نہ کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں اس کو بار بار بیان کروں گا اور اس کے اظہار سے میں رک نہیں سکتا کہ میں وہی ہوں جو وقت پر اصلاح خلق کے لیے بھیجا گیا تا دین کو تازہ طور پر دلوں میں قائم کر دیا جائے۔ میں اس طرح بھیجا گیا ہوں جس طرح سے وہ شخص بعد کلیم اللہ مرد خدا کے بھیجا گیا تھا، جس کی روح ہیروڈس کے عہد حکومت میں بہت تکلیفوں کے بعد آسمان کی طرف اٹھائی گئی۔ سو جب دوسرا کلیم اللہ جو حقیقت میں سب سے پہلا اور سید الانبیاء ہے، دوسرے فرعونوں کی سرکوبی کے لیے آیا، جس کے حق میں ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، تو اس کو بھی جو اپنی کارروائیوں میں کلیم اللہ کا مثیل مگر رتبے میں اس سے بزرگ تر تھا، ایک مثیل المسیح کا وعدہ دیا گیا، اور وہ مثیل المسیح قوت اور طبع اور خاصیت مسیح ابن مریم کی پا کر اسی زمانے کی مانند اور اسی مدت کے قریب جو کلیم اول کے زمانے سے مسیح ابن مریم کے زمانے تک یعنی 14ویں صدی میں آسمان سے اترا، اور وہ اترنا روحانی طور پر تھا، جیسا کہ مکمل لوگوں کا صعود کے بعد خلق اللہ کی اصلاح کے لیے نزول ہوتا ہے، اور سب باتوں میں اسی زمانے کے ہم شکل زمانے میں اترا جو مسیح ابن مریم کے اترنے کا زمانہ تھا، تا سمجھنے والوں کے لیے نشان ہو۔ بس ہر ایک کو چاہیے کہ اسے انکار کرنے میں جلدی نہ کرے، تا خدا تعالیٰ سے لڑنے والا نہ ٹھہرے۔ دنیا کے لوگ جو تاریخ، خیال اور اپنے پرانے تصورات پر جمے ہوئے ہیں، وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، مگر عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے جو ان کی غلطی ان پر ظاہر کر دے گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ بس ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے آنے والے مسیح موعود کو مان لیا اور بیعت کے ساتھ اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے اور قرآن تعلیم کو اپنے اوپر لاگو کرنے کا عہد کیا، اور ان لوگوں میں شامل ہوئے جو شکر کے سجدات بجا لانے والے ہیں، نہ کہ نظریں پھیر کر گزر جانے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا جب مسیح موعود کا ظہور ہوا اور اسلام کی نشر ثانیہ کا آغاز ہوا۔ اور وہ اندھیرا زمانہ گزر گیا جس میں پہلے لوگ جس میں پڑے ہوئے تھے، وہ زمانہ جو اسلام کی نشر ثانیہ کا زمانہ تھا، جس کے ہم اس میں پیدا ہوئے، جو اسلام کی نشر ثانیہ کا زمانہ تھا، جس کے انتظار میں بے شمار سعید روحیں
اس دنیا سے چلی گئیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں اس خدا سے ملایا جو زندہ خدا ہے، جو آج بھی سنتا ہے اور بولتا ہے، جیسا پہلے سنتا اور بولتا تھا۔ بس ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اس زمن میں ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں 23 مارچ کے حوالے سے بعض لوگ ایک دوسرے کو میسیجز کے ذریعے سے، جو آج کل طریقہ ہے، مبارکبادیں دے رہے تھے فون پہ، واٹس ایپ وغیرہ پہ۔ اگر تو اس نیت سے مبارکبادیں دی تھیں کہ ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مانا، اور اس بات پر شکر اور مبارکباد تھی کہ آپ کے ماننے سے ہم ان ہدایت یافتہ مسلمانوں میں شامل ہو گئے جو دین کے مددگار اور اس کی خوبیوں کو دنیا میں پھیلانے والے ہیں، تو یقیناً یہ مبارکبادیں دینا ان مبارکباد دینے والوں کا حق تھا، اس میں کوئی حرج نہیں، اور اس میں کوئی بدعت بھی نہیں۔ مجھے حیرت ہے، ان مبارکباد دینے والوں کو ایک صاحب نے انہی پیغاموں میں اپنے پیغام کے ذریعے سے ایک بڑا خط کی قسم کا خط لکھ کر سختی سے روکا اور کہا کہ اس طرح تم لوگ بدعات میں پڑ جاؤ گے جیسے باقی مسلمان پڑ گئے۔ حیرت ہے ان صاحب پر، جو میرے خیال میں دینی علم بھی رکھتے ہیں اور نظام کا بھی ان کو پتہ ہے۔ یہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم بدعات میں پڑ جاؤ گے؟ باقی مسلمانوں کے پاس خلافت کی نعمت نہیں ہے، جو کہ احمدیوں کے پاس حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے کی وجہ سے ہے۔ اور اگر کوئی غلط بات یا بدعت پیدا ہوتی نظر آئے گی تو اگر خلافت صحیح ہے اور خلافت حق ہے تو اسے خود ہی انشاءاللہ تعالیٰ اسے روک لے گی۔ پھر اس طرح بھی دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کی نیتوں پہ شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات بھی ہے، کسی نے نیک نیتی سے کی ہوں گی۔ بس ان صاحب کو بھی خلافت کی ڈھال کے پیچھے رہتے ہوئے بات کرنی چاہیے تھی۔ خلافت کے قدموں سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، جو بھی کرے گا وہ پھسل جائے گا، یہ یاد رکھیں۔ ایک اکائی رکھیں، اپنی ذوقی بات کو افراد جماعت پر ٹھونسنے یا لاگو کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک مثال میں دیتا ہوں۔ یہ تو ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انتہائی غلط ہو، لیکن بعض بدعات جو جاری ہیں مسلمانوں میں، ان کے بارے میں بھی حضرت مسیح علیہ السلام کا کیا نقطہ نظر تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے ایک دفعہ قضائے عمری جو جمعۃ الوداع پر لوگ گزشتہ چھوڑی ہوئی نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں سوال ہوا کہ ساری جماعتیں نمازیں چھوڑی ہوئی جمعۃ الوداع پہ پڑھ لیتے ہیں، یا جمعۃ الوداع پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ نمازیں معاف ہو گئیں۔ اس کے بارے میں سوال ہوا آپ سے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ فضول امر ہے، کوئی شک نہیں، بالکل فضول بات ہے۔ مگر فرمایا کہ ایک دفعہ ایک شخص بے وقت نماز پڑھ رہا تھا حضرت علی کے زمانے میں۔ کسی نے حضرت علی سے کہا کہ اسے روکتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے حضرت علی نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس آیت کے نیچے ملزم نہ بن جاؤں کہ ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی۔ ہاں، حضرت نے فرمایا کہ ہاں، اگر کسی نے عمداً نماز اس لیے ترک کی ہے کہ قضائے عمری کے دن پڑھ لوں گا تو اس نے ناجائز کیا ہے، اور اگر ندامت کے طور پر تدارک کے مفاد کرتا ہے تو پڑھنے دو، کیوں منع کرتے ہو؟ آخر دعائی کرتا ہے۔ ہاں، اس میں پست ہمتی ضرور ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو، منع کرنے سے کہیں تم بھی اس آیت کے نیچے نہ آ جاؤ۔ بس جنہیں فتوے کا حق تھا وہ تو اس قدر محتاط تھا
لیکن یہ صاحب مبارکباد دینے پر ہی بے انتہا انظار کی خبریں دے رہے ہیں اور فتوے دے رہے ہیں۔ اگر ان کے دل میں کوئی تحفظات تھے تو ان کو چاہیے تھا مجھے لکھتے، اور اگر روکنا تھا تو یہ خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ روکے یا جماعتی نظام کے ذریعے سے روکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقصد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں کے بعد میں کچھ جنازے بھی پڑھاؤں گا۔ 2 جنازے حاضر ہیں۔ ایک جنازہ ہے مکرمہ محمودہ سعدی صاحبہ کا، جو مکرم مصلح الدین صاحب سعدی مرحوم کی اہلیہ تھیں۔ 22 مارچ کو 94 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مصلح الدین سعدی صاحب جن کی اہلیہ تھیں وہ مکرم عبدالرحیم صاحب درد کے بھائی تھے، جو امام مسجد فضل رہے ہیں اور بڑا کام کیا انہوں نے یہاں۔ سعدی صاحب کی وفات 1965 میں ہو گئی تھی۔ انہوں نے مرحومہ نے 41 سال کا لمبا عرصہ بیوگی کا بڑے صبر و شکر سے گزارا۔ ان کے ایک بیٹے خلیفۃ مسیح ثالث کے زمانے میں وہاں اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری طور پر بھی کام کرتے رہے ہیں، UP صاحب، وہ بھی وفات پا چکے تھے۔ ایک بیٹے ان کے یہاں ہیں جلال الدین اکبر صاحب، جو نائب سیکرٹری ضیافت کے طور پر خدمت کرتے رہے UK میں۔ مرحومہ کا خلافت سے بڑا تعلق اور عقیدت تھی، تبلیغ کا شوق، قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے کا شوق، دعا گو اور سب صابرہ اور شاکرہ تھیں۔ گزشتہ 6 سال سے کافی بیمار تھیں اور بیماری کو بھی بڑے صبر و شکر سے گزارا۔ موسیہ تھی مرحومہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی نسل میں ہمیشہ وفا کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ احمدیت کو قائم رکھے۔ دوسرا جنازہ ہے نور الدین چراغ صاحب کا۔ چراغ الدین صاحب مرحوم قادیان کے بیٹے تھے۔ 15 مارچ کو 45 سال کی عمر میں ان کا دل کو دورہ پڑا اور وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا تعلق بھی قادیان سے تھا۔ 10 سال سے زائد عرصہ سے UK میں مقیم تھے۔ انتہائی سادگی تھی طبیعت میں، اور ان کی بہن لکھتی ہیں کہ بچپن سے انہوں نے غربت دیکھی تھی، اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق عطا فرمایا تو لالچ نہیں پیدا ہوا، بلکہ بہت سے لوگوں کی مالی مدد کرتے تھے۔ ایک ڈائری ملی ہے ان کی جس میں 47 لوگوں کا ذکر ہے جس کو باقاعدگی سے مالی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک غیر احمدی نے بھی ان کی بڑی تعریف کی ہے کہ بڑا سچے اور رشتہ صفت تھے، نمازوں کے پابند، خلافت سے انتہائی درجہ تعلق رکھنے والے، بزرگان سلسلہ کا احترام کرنے والے نوجوان تھے۔ مرحومہ کی والدہ اور باقی فیملی قادیان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور صبر لوحائقین کو صبر حوصلہ عطا فرمائے۔ خاص طور پر ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ سکون دے۔ ایک جنازہ غائب ہے جو سیدہ مبارکہ بیگم صاحبہ اہلیہ مکرم عبد الباری صاحب تعلق دار بنگالی کا ہے۔ یہ 20 مارچ کو 83 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ عرصے سے بیمار تھیں۔ یہ بہار میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد صاحب سید موسیٰ رضا بھاگلپور بہار کے تھے۔ خلیفہ ثانی کے زمانے میں ان کے والد نے 15 سال کی عمر میں احمدیت قبول کی۔ پھر ان کی شادی عبد الباری صاحب تعلقدار سے ہو گئی، مشرقی پاکستان چلی گئیں۔ وہاں تقسیم ہندوستان کے بعد وہاں چلے گئے لوگ، اور عبد الباری صاحب نے بھی 1946 میں حضرت مسلم موعود کے زمانے میں بیعت کی تھی۔ یہ لوگ پھر بنگلہ دیش کے قیام کے بعد ربوہ منتقل ہو گئے، اور 20 سال سے زائد عرصہ باری صاحب نے
ان کے خامن نے فضل ہومیوپیتھک ڈسپینسری میں وہ عید کے تحت جو چل رہی تھی اس میں کام کیا. یہاں آپ کے ایک بیٹے عبدالخالق صاحب بنگالی بھی ہیں جو اپنے حلقے میں کافی جانے جاتے ہیں, جماعت میں کافی خدمت کرتے ہیں. عبدالباری صاحب نے بچوں کو اپنے اردو سکھانے کے لیے اپنی بیوی کی سمیت روا بھجوا دیا تھا, اور وہاں بنگلہ دیش میں یہ اس وقت مشرقی پاکستان تھا, بڑے اچھے آسائش کی زندگی گزار رہی تھیں اور نوکر چاکر موجود تھے, لیکن بچوں کی خاطر اور تربیت کی خاطر یہ لوگ روا آ گئے اور پھر یہیں رہے تاکہ اردو سیکھیں اور جماعت کا زیادہ پتہ لگے اور خلافت کے قریب رہیں. اس لحاظ سے انہوں نے بڑی قربانی دی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے بچوں کو ان مقاصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے لیے انہوں نے قربانی دی اور ربا میں آ کر رہیں. یہ تینوں جنازے انشاءاللہ جیسا کہ میں نے کہا ابھی پڑھاؤں گا نمازوں کے بعد. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.